مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. سبحان اللہ. اس شعر میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت مسلمہ کے ایک عظیم عقیدے کا بیان کر رہے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت اور پریشانی میں کہ جب وہ انسان کو گھیر لے اور چاروں طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں اور مصیبتیں اور ٹینشنز ہی ٹینشنز ہوں، تو فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تم اس وقت اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کو یاد کر لینا کہ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، کہ انہی کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے. تو گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے عاشق زار اور اے بندہ مومن، جب بھی تم پریشان ہو تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کر لیا کرو کہ حضور کی شفاعت در حقیقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو وسیلہ بنانا ہے، اور بے شک وہ رب العالمین جو اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی وسیلے کے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لے، لیکن اس رب العالمین ہی نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کو ہم اہل اسلام کو سکھا دیا کہ جب بھی کوئی شخص کسی پریشانی میں ہو تو وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگے تو رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اور یہ وسیلہ اور شفاعت آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام اہل اسلام اذان کے بعد جو دعا ہے اس میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہمیں یہ دعا سکھائی کہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، کہ اے رب العالمین تو آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ وسیلہ اور فضیلت عطا فرما کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اور یہ شفاعت کیا ہے؟ سنیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں یہ حدیث ذکر کی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شفاعتی حق، کہ بے شک میری شفاعت حق ہے. فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، تو جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہ رکھتا ہوگا اور اس کا یہ عقیدہ نہ ہوگا کہ میری شفاعت حق ہے اور میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بروز قیامت تمام امتوں کی، تمام خلق خدا کی شفاعت کروں گا اور ان کے حساب میں ان کے لیے آسانی ہوگی اور ان کا حساب جلد از جلد قیامت کے دن لے لیا جائے گا. تو جس کا یہ عقیدہ نہ ہوگا تو فرمایا کہ جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہ رکھتا ہوگا تو میری شفاعت اسے حاصل بھی نہیں ہوگی، اور فرما دیا کہ وہ شخص محروم ہوگا جو میری شفاعت کا منکر ہوگا. اور ایک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی ایمان افروز حدیث ذکر کی، اور انہی احادیث کو یاد کرتے ہوئے امام بوصیری جھوم جھوم کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس طرح شان بیان کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ بے شک میری شفاعت میری امت میں گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی ملے گی، لیکن اسی شرط پہ ملے گی کہ دوسری روایت بخاری میں فرمایا کہ جو شخص میری شفاعت کو مانتا ہوگا، جو منکر ہوگا تو اسے میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی. اور دیکھیں کہ کیا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب العالمین نے مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر. کہ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جو حجرہ نبویہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ ہے، جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صاحبین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی بھی قبریں ہیں. تو اس حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کا جو تالا ہے، اس تالے پہ بھی یہ بات مشہور ہے کہ یہی شعر لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. کیا رب العالمین نے انہیں اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی نظر عنایت امام بوصیری پر ہے کہ دنیا میں کتنے ہی شاعر گزرے، لیکن امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نصیب میں یہ حصہ آیا کہ پوری کائنات میں آپ کے اس قصیدے کو اہل اسلام جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، اور عشاق کی روحیں کیف و مستی میں چلی جاتی ہیں
اور وہ اللہ رب العالمین کا قرب محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو عقیدہ شفاعت ہے، جو اس کا منکر ہوگا تو فرما دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اسے میری شفاعت بھی نہیں ملے گی۔ لہذا شیطانی وسوسے میں نہیں آنا۔ وہ رب العالمین جو بغیر وسیلے کے دعائیں قبول کرنے پہ قادر ہے، اسی رب نے اور اسی کے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ بے شک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت رب العالمین کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو لہٰذا امام بوصیری یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی مصیبتیں پریشانیاں گھیر لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو یاد کر لینا، تو رب العالمین ہی ہے جو تمہارے مسائل کو حل فرما دے گا۔